اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفیٰ، اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو، الا من آمن، ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وعمل صالحا فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کو ملے گا دگنا بدلہ، دگنی جزا، بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، ان کے اعمال کا دگنا انہیں جزا ملے گی اور وہ اونچے جھروکوں کے اندر جو ہے اور بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی، آیات کو ناکام بنانے کی۔ یہ آیات تو آ رہی ہیں کہ ایمان ان کے ذریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں، لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینے لگتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا اجر ہے، وہ تو آخرت میں ملے گا، 10 گنا ملے گا، 100 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں تنگ دل نہ ہو، جو کچھ تم دو گے اللہ کی راہ میں کیا پتہ ہے کہ اس سے کیسی کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقد بھی تمہیں اس کا جو ہے بدل دے دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر کہے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوجتے رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوجتے تھے۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو ہمارا ولی ہے، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پشت پناہ ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہ اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے، حقیقت میں جنات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور انہیں وہ مغالطہ تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہوں نے لے لیے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، ان کی اکثریت جو ہے وہ جنات پر ایمان رکھتی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا الْعَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے، کافروں اور مشرکوں سے، اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک شخص ہے، وہ چاہتا ہے يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وہ روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے کہ جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے، انہوں نے گھڑ لیا ہے، ایسے ہی بات جو ہے گھڑ لی ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جو حق ان کے پاس آیا اس کو ان کافروں نے اس کو قرار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے، کھلا جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی کہ جس میں انہوں نے پڑھا ہو، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لات عزا منات یہ دیویاں ہیں، یہ دیوتا ہیں، ان کو ہم نے یہ اختیارات دیے ہیں، ذرا پیش کرو نا، اگر کوئی کتاب ہے، کوئی صحیفہ ہے، کہیں ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نبی اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ 3000 سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھی، قوم عاد، اس کو جو دبدبہ تھا، اس کو جو شان و شوکت تھی، ان قریش کو تو اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہے وہ کیسی ہوئی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 8 سے، جو شروع میں آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر۔
ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس شش و پنج ہی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا ان کا دماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے، کہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سیرت اور کردار، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں۔ کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، اور صادق الامین کا خطاب تو ہم نے خود دیا انہیں۔ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے، اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ذرا غور کریں، سوچیں، کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے جو بھی عصبیت جاہلی ہے، اپنی جو بھی روایات ہیں، اپنے جو بھی موروثی عقائد ہیں، ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، ذرا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں، غور کریں۔ اس کے لیے یہ آیات بڑی اہم ہیں۔ قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میری ایک بات مانو، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو اللہ کے لیے اور اللہ سے دعا مانگو، مثنی وفرادا، دو دو یا ایک ایک، علیحدہ علیحدہ یا دو دو، ثم تتفکروا، پھر ذرا تم غور کرو، سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو یہ ساتھی ہیں، یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں، ان کی زندگی دیکھو، بڑی منضبط زندگی ہے، بڑی پاک اور صاف زندگی ہے، ستھری زندگی ہے، ان کے معمولات کو دیکھو۔ کوئی شخص کے جس سے جنون کا عارضہ ہو جائے تو اس کے کچھ اور شواہد بھی تو ہوتے ہیں۔ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، بین ید عذاب شدید، ایک بہت سخت سزا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل ما سألتکم من اجر، اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے، میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی۔ شاعر جو ہے تم سے وہ انعامات لیتے ہیں، قصیدہ کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں، اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی اجرت مانگتا ہے۔ میں نے تو آج تک تم سے، میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جسے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے، تو میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت مانگی ہے؟ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، تو جو بھی اجرت میں نے تم سے کوئی مانگی وہ تمہیں کو مبارک ہو، تم وہ رکھو، یعنی یہ نفی کی انتہا ہے۔ اگر میں نے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس، میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگی۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے، علی الباطل، علی الباطل کو یہاں پر محذوف سمجھیے، ان ربی یقذف بالحق علی الباطل، کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے، علام الغیوب، اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے، اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیرہ نما عرب میں۔ وما یبدی الباطل، اور جھوٹ جو ہے، باطل جو معبود ہے وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں، وما یعید، اور نہ ہی اعادہ کر سکتے ہیں۔ قل ان ضللت، ان سے کہیے کہ اگر میں بہک گیا ہوں بالفرض، فانما اضل علی نفسی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا، اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے طفیل جو میرا رب مجھ پر کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی متواضعانہ انداز ہے، یعنی یہ کہ اگر میں بہک گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا، اور اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے اس تک رسائی حاصل کی، نہیں، یہ مجھے میرے رب نے دی ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، یقیناً وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اب وہی جو فضع اکبر، جب وہ وقت آئے گا جب تم دیکھو گے جب یہ گھبرائیں گے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب فضع اکبر آئے گا، فلا فوت، تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب،
جیسے کہ کوئی ہاتھ لمبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں. وقالوا آمنا به، اور پھر کہیں گے اس پر ہم ایمان لے آئے. وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک. اب تناول اور تناوش ہم معنی الفاظ ہیں. اب تو وہ گیا معاملہ، وقت گزر گیا. وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا. وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ تو گیا، بہت دور چلا گیا. وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ اب ختم ہو چکا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ خام خواہ کے تیر تکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے، یعنی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے. انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ جھوٹ بول لیا ہے، یہ کوئی گھڑ لیا ہے، یا ان کو کہ جن آ گیا ہے، یا یہ کوئی شاعر ہے، یا کوئی جو ہے کوئی اپنا غلام رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. یہ سب تیر تکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے. تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین. جنت میں لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو چاہو گے وہاں ملے گا. لَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تمہاری جی چاہیں گے، جتنی بھی چیزیں انسان کو مرغوب ہے سب جنت میں فراہم کی جائیں گی. لیکن اب یہ لوگ دور کر دیے گئے، محروم کر دیے گئے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیے گئے اور دور کر دیے گئے. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، جیسے کہ ان کے ہی طریقے پر چلنے والے جو اور قومیں اور گروہ تھی، جس طریقے سے ان کا حشر ہو چکا ہے. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دغدغے ہی جنم لیتے رہے اور شکوک و شبہات ہی میں رہے، اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی. صدق اللہ العظیم.